خیر الدین باربوسا کی پیدائش 1475 میں ہوئی۔ ایک نئی جہاز راں تھا جو بعد ازاں سلطنت عثمانیہ کی بحری افواج کا سربراہ مقرر ہوا اور کئی دہائیوں تک بحیرہ روم میں اپنی طاقت کی دھاک بٹھائی رکھی۔ وہ یونان کے جزیرہ مدلی میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام خضر یگول تھا۔ خیر الدین کا لقب اسے عظیم عثمانی سلطان سلیمان کلونی نے دیا تھا۔ باربوسا کا نام اس نے اپنے بڑے بھائی باباروس سے حاصل کیا تھا جو الجزائر میں اسپینیوں کے ہاتھوں شہید ہوا تھا۔ اس کے مرنے کے 3 صدیوں بعد بھی اس کے جانشین بحیرہ روم کے ساحلی قصبوں اور دیہاتوں پر حملے کرتے رہے۔ خضر 4 بھائیوں اسحاق، عروج اور الیاس میں ایک تھا۔ جب 1470 کی دہائی میں یعقوب آغا اور اس کی مسا بیوی کترینا کے ہاں پیدا ہوا۔ ابتدا میں 4 بھائیوں نے مشترک کیسرا روم میں تاجر اور جہازوں اور بعد ازاں سمندری سپاہیوں کی حیثیت سے کام کیا، جہاں ان کا ٹکراؤ اکثر و بیشتر جزیرہ روداس پر موجود سینٹ جائز کے صلیبیوں سے ہوتا تھا۔ ان جنگوں میں الیاس قتل ہوا جبکہ بابا عروج کو گرفتار کر لیا گیا اور روداس میں قید رکھنے کے بعد بطور غلام فروخت کر دیا۔ وہ غلامی کی زندگی سے فرار حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، پہلے اٹلی اور بعد ازاں مصر پہنچا، جہاں وہ مملک سلطان قانوسی غوری سے ملاقات میں کامیاب ہو گیا، جس نے بابا عروج کو مسیحیوں کے زیر قصبہ بحیرہ روم کے جزائر پر حملے کے لیے ایک جہاز عطیہ کیا۔ 1505 تک عروج نے 3 مزید جہاز حاصل کر لیے اور حربہ کے جزیرے پر چھاؤنی قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کی بدولت بحیرہ روم میں اس کارروائیوں کا دائرہ کار مغرب کی جانب منتقل ہو گیا۔ 1504 سے 1510 کے دوران میں وہ اس وقت مشہور ہوا جب اس نے سقوط غناطہ کے بعد مسیحیوں کے ہاتھوں اسپین سے نکالے گئے مسلمانوں کو بحفاظت شمالی افریقہ پہنچایا۔ اسپینی مسلمانوں سے اس کا سلوک اتنا اچھا تھا کہ وہ ان میں بابا عروج کے نام سے مشہور ہو گیا اور یہ بابا عروج اسپین، اٹلی اور فرانس میں بگڑ کر باربوسا بن گیا۔ الجزائر کے لیے اسپین سے بچاؤ کا واحد راستہ عثمانی سلطنت ضم ہو جانا تھا، اس لیے باربوسا نے الجزائر کو عثمانی سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان نے الجزائر کو عثمانی سمبھاگ کے طور پر منظور کر لیا اور عروج کو پاشائے الجزائر اور مغربی بحیرہ روم میں بحری گورنر متعین کر دیا۔ 1516 میں عروج نے الجزائر پر قبضہ کر کے بادشاہ بن بیٹھا۔ وہ دیگر شہروں پر بھی قبضہ کرنا چاہتا تھا، لیکن 1518 میں مقامی رہنما کی مدد سے آنے والی اسپینی فوج کے خلاف جنگ کے دوران اپنے بھائی اسحاق سمیت شہید ہو گیا۔ اس کی عمر 55 سال تھی۔ اٹلی کے جزیرے پر واقع باربوس قلعہ، جس کا نام خیر الدین سے موسوم ہے، جس نے 1535 میں اس قلعے کو فتح کیا۔ بھائی کی شہادت کے بعد خیر الدین نے اس کی پالیسی کو جاری رکھا اور اسپین میں مظلوم مسلمانوں کو شمالی افریقہ لاتا رہا، جس کی بدولت اسے اسپین کے مخالف مسلمانوں کی بڑی تعداد کی حمایت حاصل ہو گئی۔ اس نے 1519 میں الجزائر پر قبضہ کرنے کوشش کرنے والے اسپین اور آتیلیا کی مشترکہ فوج کو شکست دی۔ 1529 میں اس نے ایک ساحلی جزیرے پر اسپینی قلعے پر قبضہ کر لیا۔ 1530 میں انڈائریا ڈوریا نے باربوسا کو شکست دینے کے لیے حملے کی کوشش کی، لیکن باربوسا کے بیڑے کی آمد سے قبل ہی ڈر کر فرار ہو گیا۔ استنبول میں آبائے بابوس کے ساتھ واقع ترک بحری عجائب گھر کے قریب باربوسا کا مجسمہ 1532 میں سلمان عظیم نے سلمانی بیڑے کی تشکیل کے لیے باربوسا کو استنبول طلب کیا۔ سلطان نے باربوسا کو بحیرہ روم کا امیر البحر پاشا اور شمالی افریقہ کا بیلرے مقرر کیا۔
اور بیرے کی کمان اس کی سپرد کر دی۔ باربوسا نے سب سے پہلے جنوبی اٹلی کے ساحلوں پر حملے کیے اور 1534 میں تنیوس پر قبضہ کر لیا اور حذفی سلطان مولائے حسن فرار ہو گیا۔ مولائے حسن نے اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے چارلس باونج سے مدد طلب کی اور اسپین اور فرانس کی ایک عظیم فوج نے 1535 میں ہونے اور مدہیا سمیت تمام تنیوس باربوسا سے چھین لیا۔ 1537 میں لاطیفی پاشا اور باربوسا نے جزائر آنیون اور جنوبی اٹلی کے خلاف ایک زبردست عثمانی فوج کی قیادت کی اور سلطنت وینسے کورفوریو چھین لیا، جس پر فروری 1538 میں پوپ پال سوم نے عثمانیوں کے خلاف اتحاد تشکیل کیا، جس میں پاپائے روم، اسپین، رومی سلطنت، وینس اور مالٹا کی فوج شامل تھی۔ لیکن ستمبر 1538 میں باربوسا نے جنگ پر پریوزیا میں ایک مشترکہ مسیحا فوج کو زبردست شکست دی، جس کی قیادت انڈریا ڈوریا کے ہاتھوں میں تھی۔ اس فتح کی بدولت بحر روم میں اگلے 33 سال تک ترکوں کو مکمل ہرتئی حاصل رہی۔ اگلے سال باربوسا نے وینس سے کاسل نووا چھین لیا، جسے انہوں نے جنگ پر پوزا کے بعد ترکوں سے حاصل کیا تھا۔ اس نے بیرا آنیون اور آئن جزین میں مسیحیوں کے بعد ماندہ ٹھکانوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ بالآخر وینس نے امن معاہدے کی درخواست کی، جس کے بعد 1540 میں سلطان سلمان اور وینس کے درمیان ایک امن معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اکتوبر 1541 میں چارلس باونج نے الجزائر کا محاصرہ کر کے مغربی بحر روم میں اسپینی اور مسیحی بیرے کو لاحق خطرات کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک زبردست سمندری طوفان کے باعث اسے ساحل پر اترنے میں شدید مشکلات پیش آئیں۔ تاہم زمین پر لڑی گئی غیر فیصلہ کن جنگ کے بعد چارلس نے نا امید ہو کر فوج واپس بلا لی۔ خیر الدین پاشا باربوس کا انتقال 1546 میں اپنے محل میں ہوا۔ اس کا مزار استنبول میں ترک بحری عجیب خانے کے قریب موجود ہے۔ ترک بحریہ کے متحد جہازوں کے نام اسی پر رکھے گئے۔ آج بھی ترک بحریہ کا کوئی جہاز آبائے باربوس سے گزرتا ہے تو اس کی مقبرے کی طرف سلامی دیتا ہے۔